بلو لائن نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ بات کرتے ہیں کچھ اسموک کے حوالے سے۔ اسموک کو ہم بر وقت کام یا ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم خود کو اسموک کے جو زہریلے اثرات ہیں ان سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے جس کو آپ فالو کر کے خود کو اسموک کے زہریلے اثرات اور جو اسموک سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے خود کو آپ بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسموک بننے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی 3-4 وجوہات ہیں، لیکن ہم کچھ مین چیزیں جو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اس کی جو مین وجہ ہے وہ ایک تو انڈسٹری ہے۔ انڈسٹری بہت سا دھواں چھوڑتی ہے، زہریلے اثرات ماحول میں چھوڑتی ہے، جس سے آلودگی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے ٹریفک بہت ساری روڈوں پہ ہے۔ اب دیکھ لیں لاہور کے اندر کتنی ٹریفک ہے، تو وہ دھواں چھوڑتی ہیں۔ وہ دھواں چھوڑنے کی وجہ سے ایک تو اسموک کا وہ بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے زراعت کا شعبہ۔ کسان کیا کرتے ہیں، کسان اپنی فصل کو ہارویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا ویسٹ مٹیریل بچتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس ویسٹ مٹیریل سے اتنا زیادہ دھواں نکلتا ہے جو ایک تو اسموک بننے کی بہت وجوہات میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو کسان کی باقیات بچتی ہے نا فصل کی، ان کو وہ خود کچھ تو کر نہیں سکتا، مطلب کہ ان کو کسی ٹھکانے تو لگا نہیں سکتا، بس اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے اس کو آگ لگانے کا۔ تو کسان کیا کرتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جس سے بہت سارا دھواں پیدا ہوتا ہے اور اسموک بن جاتی ہے۔ حکومت اس پہ کافی اقدامات کر رہی ہیں، لیکن کسان پھر بھی باز نہیں آ رہے، وہ اپنی فصل کو آگ لگاتے ہیں۔ اس طرح لاہور اور پورا پنجاب اس ٹائم اسموک کی زرد میں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اسموک نے پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اسکولوں کو چھٹیاں بھی کی گئی ہیں، اور اسموک سے بہت سی بیماریاں لوگوں کو لگتی ہیں، جس میں ایک سانس کی بیماری، آنکھوں کی بیماری اور دل کی بیماری ہے۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تدابیر بتاتے ہیں، آپ اس پہ عمل کریں اور خود کو اسموک کے زہریلے اثرات سے بچا لیں۔ تو اگر آپ نمبر 1 تو آپ نے پرہیز کرنا ہے، باہر نہیں نکلنا، غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں۔ اگر بہت ہی ضروری ہے آپ کو گھر سے باہر نکلنا تو آپ ماسک کا استعمال کریں، اینک کا استعمال کریں، اور اگر آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں، جس سے آپ اسموک کے جو زہریلے اثرات ہیں نا ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر آپ گھروں کے اندر ہیں تو گھروں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں نا ان کو بند کر لیں، تاکہ جو زیادہ اسموک آپ کے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے تازہ پانی۔ آپ زیادہ سے زیادہ تازہ پانی پئیں۔ پانی زیادہ پینے سے آپ کا جو جسم ہے نا وہ یہ سمجھ لیں جو اسموک کے اثرات ہیں نا اس سے خود کو بچاتا ہے، اور جو خشکی پیدا ہوتی ہے نا آپ کے جسم کے اندر اور جسم کے باہر، اس کو بھی وہ پانی آپ کا مینٹین کرے گا۔ اور گھر کے اندر ہیں یا آپ گھر کے باہر ہیں تو ہر تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنے جو منہ ہے نا اس کو دھوئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اسموک سے آپ کی جو جلد ہے نا، جو سکن ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ اگر 1 گھنٹے بعد آپ منہ دھوئیں گے تو اس سے آپ کا جو سکن ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہوگی، خشک نہیں ہوگی۔ تو اسموک کا جو زیادہ تر اثرات ہیں وہ بچوں اور بزرگوں پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو بچوں اور بزرگوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ ان کو جو اسموک کی جو اثرات ہیں نا ان سے بچائیں، ان کو زیادہ گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، اور جتنی بھی اسموک سے بچانے کی تدابیر ہم نے بتائی ہیں یہ ان کو فالو کریں، اپنے بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں، تو آپ خود کو اور اپنی فیملی کو اسموک کے زہریلے اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو بھی اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، خاص طور آنکھ کی بیماری، سانس کی بیماری اور دل کی بیماری، ان سے خود کو بچا بھی سکتے ہیں۔